السلام علیکم دوستو، ہسٹری آف کنگڈم میں خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں حساب دوستاں قسط نمبر 2۔ یونس اس کا استاد اور رہنما تھا۔ وہ ان دونوں کو تنہا چھوڑ کر باہر آ گیا، لیکن ذرا سی دیر کے لیے کمرے میں دوبارہ داخل ہوا اور دونوں سے کہا، میں باہر موجود ہوں، آواز دے کر بلایا جا سکتا ہوں۔ پھر لڑکی سے کہا، خنسا، میں لیس سے یہ نہ سنوں کہ تو نے سرد مہری دکھائی ہے۔ میں تجھے اس غرض سے لیس کے پاس لایا ہوں کہ اس کے تنہائی اور اداسی کا اس سے بہتر علاج ممکن نہیں تھا۔ اور لیس سے کہا، اگر میں فلسفی ہوتا تو اس دنیا کو یہی درس دیتا کہ دنیا ایک غمکدہ ہے اور انسان مجسمہ آلام، اس لیے اس غمکدے اور زندگی کے رنج و علم کو اس طرح دور کیا جائے کہ ہاتھوں میں مشروب اور آغوش میں ہوش ربا شباب اور پری پیکر اور زاہد شکن مستی۔ اب تم دونوں اپنے اپنے غموں کا علاج کرو، میں تم دونوں سے قدرے دور نغمہ سرود سے دل بہلاتا ہوں۔ اگر میرے گانے کی آواز تم دونوں کے کانوں تک آئے تو تم دونوں مجھے معاف کر دینا۔ کوئی کس طرح دل بہلاتا ہے اور کوئی کس طرح۔ لیس یونس کے اشعار سے بڑا متاثر تھا۔ اس نے سوچا یونس اگر چاہتا تو اپنے لیے بھی کوئی لڑکی لا سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا اور ساری شادمانی اور ساری خوشی اس کے آغوش میں ڈال دی۔ لیس نے لمحوں میں یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ یونس کو اس کا بدلہ ضرور دے گا۔ اس نے یونس کو اپنے بھائی یعقوب کا درجہ دے دیا، جس کا باپ کے ترکے میں حصہ تھا۔ اس نے سوچا کہ جب وہ یونس کے سامنے ایک دم یہ اعلان کرے گا اس نے یونس کو اپنا حقیقی بھائی تسلیم کر کے اسے اپنے باپ کے ترکے کا حصہ دار بنا دیا ہے تو وہ کس قدر خوش ہوگا۔ لڑکی نے پوچھا، تو سوچنے کیا لگا؟ اگر میری موجودگی میں بھی تیری فکروں کو دور نہ کر سکی تو میرا یہاں مزید رکنا فضول ہے۔ لیس گھبرا کر ہوش میں آگے بولا، اس وقت تو میں تیرے ہی خیال میں گم تھا۔ یونس نے تجھے کس نام سے مخاطب کیا تھا؟ لڑکی نے جواب دیا، خنسا، کیونکہ میرا نام یہی ہے۔ لیس نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، میں اس شخص کی کیا تعریف کروں جس نے تیرا نام خنسا رکھا ہے؟ خنسا ہرنی کو کہتے ہیں اور میں تیری آنکھوں میں ہرنی جیسی مستی دیکھ رہا ہوں۔ خنسا نے شرما کر ایک ادا سے کہا، سبحان اللہ، اگر یہی حال رہا تو ایک نہ ایک دن شاعری کرنے لگو گے۔ لیس نے اسے اپنی آغوش میں بھینچ لیا اور اس کی زلفوں کی خوشبو سونگھنے لگا۔ بھرائی ہوئی آواز میں بولا، کاش یہ لمحات یوں ہی رک جائیں، کاش یہ وقت ٹھہر جائے۔ خنسا کا منہ اس کے سینے میں دبا ہوا تھا۔ اس نے گھٹی گھٹی آواز میں کہا، اگر تیری دعا قبول ہو جائے اور لمحات رک جائیں یا وقت ٹھہر جائے تو اس سے ہم دونوں کو کیا فائدہ پہنچے گا؟ لطف اور سرخوشی تو ان لہروں میں ہے جو اس وقت ہم دونوں کے وجود میں مچل رہی ہیں۔ ٹھہراؤ موت ہے، اور کم از کم میں تو موت کا خیال تک ناپسند کرتی ہوں۔ اسی لمحے یونس کے گانے کی آواز بھی گونجنے لگی۔ یونس کی آواز میں سوز تھا، میں پینا چاہتا ہوں لیکن محتسب روکتا ہے کہ میں حرام ہے۔ میں گانا چاہتا ہوں لیکن منہ بند کر دیا گیا کہ گانا ممنوع ہے۔ میں مہوشوں کی تصویریں دیکھنا چاہتا ہوں لیکن وہ کہتا ہے یہ اصنام پرستی ہے۔ اب کیا کروں؟ اے محتسب، میں تجھے بتاتا ہوں کہ مینوشی پر پابندی لگا کر تو نے مینوشوں کو عاجز اور مجبور تو نہیں کر دیا، وہ اب بھی پیتے ہیں۔ اپنے محبوب کے آہو چشم میکدے سے پرکیف نظاروں سے، صحبہ بدوش ہواؤں سے، جھومتے لڑکڑاتے بھورے بادلوں سے، اے گانے کو ممنوع قرار دینے والے، تو کدھر چلا گیا؟ ذرا میرے پاس تو آ، میں تجھے چڑیوں کی چہکار سناؤں، ایسی چہکار جس میں آواز بھی ہے اور ساز بھی، بارش کی رمجھم۔ سن، کیا اس میں گانے کا مزہ نہیں؟ دریاؤں کی گنگناہٹ میں موسیقی کا ترنم ہے۔ لوگوں، اس غمزدہ حیات کو میں قدمے میں بدل ڈالو اور بشریت کے شر اور حزینے کی آگ کو اپنے محبوب کے آب وصال سے بجھا ڈالو۔ سوچو مت، وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ دنیا سوچنے کی، کچھ کر گزرنے کی جگہ ہے۔ سوچنے کی بہترین جگہ قبر ہے، وہاں قیامت تک سوچتے رہنا۔ یونس کی آواز اور کلام کی معنی آفرینی نے لیس اور خنسا کو یکسر متاثر کیا اور وارفتہ کیا۔ لیس کے دل میں شراب اور خنسا کے بارے میں جو ذرا سا تکلف اور خیال تھا وہ بالکل دور ہو چکا تھا۔ لیس میں میز لگائے ہوئے گھوڑے کی طرح بگٹٹ چل پڑا اور خنسا کے عشق قد سے جیب بھر کے سیر ہونے لگا، ایک بار نہیں کئی بار۔ لیکن خنسا میں لیس جیسا جوش و خروش نہیں تھا۔ اگر یونس کی آواز اور پرمعنی کلام نے ان دونوں کے درمیان مداخلت نہ کی ہوتی تو اس وقت خنسا کا محور و مرکز محض لیس ہی ہوتا، لیکن یونس نے لیس کے اثر کو بالکل زائل تو نہیں، کم ضرور کر دیا تھا۔ خنسا جب تک لیس کے اختیار اور تصرف میں رہی یونس کے خیال سے پیچھا نہیں چھڑا سکی۔ خنسا کے اس انتشار کو لیس بھی محسوس کرتا رہا، لیکن اس کے خواب و خیال میں بھی بات نہیں تھی کہ وہ یونس کے بارے میں سوچ رہی ہے اور لیس کے آغوش میں بھی یونس کی آغوش کا مزہ لیا جا رہا ہے۔
صبح جب تینوں یکجا ہوئے تو لیس کا مارے خوشی اور احساس احسان مندی کے برا حال تھا۔ وہ جب بھی یونس کی طرف دیکھتا اس کی آنکھوں میں احساس شکر گزاری اور جذبہ احسان مندی صاف صاف جھلکنے لگتا، لیکن جب وہ خنسا کی طرف دیکھتا تو اس کی آنکھوں میں شوق اور محبت کے جذبات سمٹ آتے۔ یونس ان دونوں کو دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔ وہ بار بار یہی سوالات کرتا، لیس سچ بتا، تجھے خنسا کیسی لگی؟ میرے انتخاب کی داد دے گا یا نہیں؟ خنسا سے کہتا، لیس کی سادگی اور نہ تجربہ کاری میں اس کا خلوص اور جذبہ بے ریا کو تو نے محسوس کر لیا ہوگا۔ اب تو لیس کی ہے جب تک لیس تیری ضرورت محسوس کرے۔ لیس نے کہا، یونس میں نے فیصلہ کر لیا کہ تجھے اپنے بڑے بھائی یعقوب کی جگہ تصور کروں۔ یونس نے فوراً لقمہ دیا، بولا، خبردار ایسی بات نہ کہو جس پر تو عمل نہ کر سکے اور جو مستقبل میں تیری پریشانی کا باعث بن جائے۔ لیس نے کہا، تیرا وجود میرے لیے بجائے سکون ہے اور مسرت ہے۔ تو نے کس طرح سمجھ لیا کہ میں نے جو کچھ کہا ہے اس پر عمل نہیں کر سکوں گا، اور یہ کہ تو مستقبل میں کسی طرح میری پریشانی کا باعث بن سکتا ہے؟ یونس نے جواب دیا، تو نے اس پر غور کیا ہی ہے کہ اگر تو نے مجھے اپنے بڑے بھائی یعقوب کی جگہ تصور کر لیا تو اس سے کیا کیا لازم آئے گا؟ لیس نے کہا، ہاں میں نے اس پر غور کر لیا ہے۔ میں اپنے باپ کے ترکے میں تجھے بھی شامل کر لینا چاہتا ہوں۔ میں بھائی یعقوب کا حصہ تجھے دینا چاہتا ہوں۔ یونس نے حیرت سے منہ بنا کر کہا، کیا واقعی؟ کیا تو جو کچھ کہہ رہا ہے سچ ہے اور باقاعمی ہوش و حواس کہہ رہا ہے؟ کہیں رات کی شراب کا سرور اب بھی تیرے دل و دماغ پر طاری نہیں ہے؟ لیس نے خنسا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں نے جو کچھ کہا ہے خنسا اس کی گواہ رہے گی، اور پھر تیرا باپ احواز کا قاضی ہے، اسے آج ہی بلوا لے اور اس سے اثاثہ تقسیم کروا لے۔ یونس نے افسوس سے کہا، لیکن میرا باپ میرے خلاف ہے، اگر میں اسے بلاؤں گا تو وہ تجھے میرے خلاف ورغلانا شروع کر دے گا، اور پھر یہ کہ میں نے جو کچھ کہا مذاق میں کہا۔ تو اس قدر سنجیدہ کیوں ہو گیا؟ لیس نے جواب دیا، لیکن میں نے جو کہا مذاق نہیں، سنجیدگی سے کہا ہے، اور میں اس پر عمل کر کے رہوں گا۔ یونس نے سمجھایا، ایسا نہ کر لیس کے، کیونکہ اس سے یہ ڈر پیدا ہو جاتا ہے کہ کل ہماری دوستی خطرے میں پڑ جائے گی، اور میں اپنی دوستی کو مال و زر پر مقدم رکھنا چاہتا ہوں۔ لیس نے جواب دیا، دوستی بہرحال دوستی ہے، لیکن بھائی کا رشتہ اس دوستی کو اور زیادہ مضبوط و مستحکم کر دے گا۔ یونس ہنس دیا، بولا، ارے تو بہت جذباتی ہو گیا۔ مجھے تیرا بڑا بھائی بننے میں نہ تو کوئی اعتراض ہے اور نہ تعامل، لیکن بعد میں جو بھی سنے گا یہی کہے گا۔ یونس نے لیس کو ورغلا کر اس کی آدھی دولت پر قبضہ کر لیا۔ لیس نے کہا، مجھے دنیا کی کوئی پرواہ نہیں، جب میں اپنی خوشی سے تجھے اپنا بھائی بنا رہا ہوں تو کسی کو اعتراض کرنے کا کیا حق؟ یونس نے متامل لہجے میں کہا، اس پر اچھی طرح سوچ لے۔ خنسا بولی، جب یہ اپنی خوشی سے تجھے اپنا بھائی بنا رہا ہے تو تجھے اعتراض کیوں ہے؟ یونس نے جواب دیا، میں زمانے سے ڈرتا ہوں۔ لیس نے اصرار کیا، میں آج تیرے باپ کو بلوا کر حصے بکھرے کرتا ہوں۔ یونس نے فوراً منع کیا، نہیں، وہ میرے باپ کو ہرگز نہ بلانا۔ ان دنوں وہ میرا سب سے بڑا مخالف ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں خلق خدا کی خدمت کیوں کرتا ہوں۔ وہ یہاں آتے مجھے برا بھلا کہنا شروع کر دے گا، تیری بھی خبر لے گا۔ لیس نے خنسا سے پوچھا، اب تو ہی بتا مجھے کیا کرنا چاہیے؟ خنسا نے جواب دیا، میرا خیال ہے ابھی تم دونوں کچھ عرصہ بھائیوں کی طرح رہو، اور پھر جو کچھ آپس میں طے کیا ہے اس پر خاموشی سے عمل کر ڈالو۔ لیس نے کہا، میں اس پر بھی تیار ہوں۔ لیکن یونس نے اس خیال کی مخالفت کی، بولا، یہ بھی اچھی تجویز ہے، لیکن اس میں فسخ کا معاہدہ کا امکان ہر وقت موجود رہتا ہے۔ جب ہم دونوں بھائیوں کی طرح ساتھ ساتھ رہنے لگیں گے تو ہمارے حاسد بھی پیدا ہو جائیں گے اور پورے زور و شور سے ہم میں نفاق ڈالنے کی کوشش شروع کر دیں گے، اور اس وقت معلوم نہیں ہم دونوں میں کون بہک جائے اور آہستہ آہستہ بیزاری محسوس کرنے لگے۔ لیس نے کہا، تب پھر ہم تینوں بغداد چلیں، کیونکہ میرے باپ کا بغداد میں بھی کاروبار تھا، وہاں میری ستیلی ماں رہتی ہے، پتہ میرے پاس ہے، وہاں ہم دونوں ایک دوسرے کے بھائی بن کر رہیں گے۔ یونس نے پوچھا، اگر بغداد چلیں گے تو احواز کی جائیداد اور دولت کا کیا ہوگا؟ لیس نے جواب دیا، یہاں کی جائیداد فروخت کر کے مال و زر اپنے ساتھ لے چلوں گا۔ اس تجویز سے یونس بہت خوش ہوا، بولا، یہ بڑی اچھی تجویز ہے، اب میں خود بھی احواز سے اکتا گیا ہوں۔ خنسا نے پوچھا، اور میرا کیا بنے گا؟ لیس نے بڑی محبت سے جواب دیا، خنسا تو میری جان ہے، جہاں میرا جسم ہوگا وہاں میری جان بھی ہوگی۔ یونس نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، تب پھر یہ طے ہو گیا کہ احواز کی جائیداد اور کاروبار کو ختم کر کے مال و زر بنا لیا جائے، تو پھر ہم تینوں بغداد نکل چلیں۔ لیس بھی کھڑا ہو گیا، بولا، ہاں یہ میرا اٹل فیصلہ ہے اور میں اس میں رد و بدل کا کوئی امکان نہیں کرتا۔ یونس نے دونوں سے کہا، اچھا اب میں چلتا ہوں اور احواز سے روانگی کا ایک جامع منصوبہ بناتا ہوں۔ وہ کچھ دور جا کر کھڑا ہو گیا اور سوچ کر کے لیس کی طرف مڑا، اشارے سے اپنے پاس بلایا۔ جب لیس اس کے پاس پہنچ گیا تو یونس نے سرگوشی میں کہا، لیس
میں نے خنسا کو کوچہ مہویشاں سے 3000 دینار میں خریدا تھا۔ اس وقت میرے پاس یہ رقم نہیں تھی۔ میں نے یہ رقم ایک دوست سے لے کر خنسا کو خرید لیا تھا۔ اب یہ رقم ہمیں واپس کر دینا چاہیے کیونکہ ہم یوں بھی آواز کو چھوڑ رہے ہیں۔ لیس نے پوچھا، یہ 3000 دینار ابھی اور اسی وقت درکار ہے یا؟ یونس نے جواب دیا، ایسی بھی جلدی نہیں، کل پرسوں یا بعد میں، کسی بھی دن دے دینا۔ میں نے تو ایک بات تیرے کان میں ڈال دی، لیکن اس میں ایک شرط بھی ہے۔ لیس نے پوچھا، کون سی شرط؟ میں وہ شرط بھی پوری کر دوں گا، یونس نے کہا۔ اب یوں بھی تو میرا بھائی بن چکا ہے، ہم دونوں کے مقابلے میں خنسا یوں بھی غیر ہے۔ تو ان دیناروں کی بابت خنسا کو کچھ نہیں بتائے گا؟ لیس نے کہا، میرا وعدہ ہے، میں ایسی غلطی نہیں کروں گا۔ یونس نے کہا، یہ معاملہ ہم دونوں کے درمیان مواخات کی آزمائش بھی ہے، ایک قسم کا امتحان بھی۔ لیس نے جواب دیا، میں نے وعدہ جو کر لیا، میں نے تجھے اپنا بھائی بنایا تو مرتے دم تک بھائی ہی کہوں گا اور بھائی ہی سمجھوں گا۔ خنسا نے مسکرا کر پوچھا، یہ تم دونوں میں ایسی کون سی راز کی بات ہو رہی ہے جس کا مجھے علم نہیں ہونا چاہیے؟ یونس نے زور سے جواب دیا، میں لیس سے کہہ رہا تھا کہ اب جب کہ ہم لوگ بغداد چل رہے ہیں تو وہاں خنسا کا خاص خیال رکھنا ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ بغداد کی حسین لڑکیاں لیس کو تیری طرف سے غافل کر دیں۔ پھر آہستہ سے لیس سے کہا، تو میری یہی بات خنسا کے ذہن نشین کروا دے، سمجھے؟ لیس نے جواب دیا، سمجھا، تو اطمینان رکھ۔ یونس چلا گیا اور لیس خنسا کے پاس جا بیٹھا۔ وہیں ایک طرف سے لیس کا بوڑھا غلام کھانستا ہوا آ گیا اور لیس سے کہنے لگا، آقا زادے، کیا تم مجھے اپنا وفادار نہیں سمجھتا؟ خنسا نے غلام کو پہلی بار غور سے دیکھا۔ اس کا ستا ہوا چہرہ اور ان دونوں جبڑوں کی ابھری ہوئی بڑی بڑی ہڈیاں بڑی مکروہ لگ رہی تھیں۔ آنکھیں یوں بھی بڑی تھی لیکن گوشت سے خالی، چہرے پر کچھ زیادہ ہی بڑی نظر آ رہی تھی۔ اس نے گھبرا کر اپنا منہ پھیر لیا۔ لیس نے اس کی بات گویا سنی ہی نہ تھی، وہ خاموش کچھ سوچنے میں مشغول تھا۔ خنسا نے اسے ٹوکا دیا، بولی، تو چلا کہاں گیا؟ دیکھ یہ ہڈیوں والا شیطان تجھ سے کیا کہہ رہا ہے۔ بوڑھا غلام خنسا کا اہانت میں اس فکرہ تل ملا کر برداشت کر گیا۔ لیس نے سر اٹھا کر غلام کو دیکھا، پوچھا، تم مجھ سے کچھ کہہ رہا تھا؟ غلام نے جواب دیا، ہاں، میں آقا زادہ ہی سے مخاطب ہوں۔ میں پوچھ رہا تھا کہ کیا میرا آقا زادہ مجھے اپنا وفادار نہیں سمجھتا؟ لیس نے جواب دیا، کیوں؟ میں تجھے اپنا وفادار کیوں نہ سمجھوں گا؟ غلام نے جواب دیا، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تو میری بات نہیں مان رہا۔ لیس نے پوچھا، میں نے تیری کون سی بات نہیں مانی؟ غلام نے جواب دیا، مجھے قاضی کا بیٹا یونس ذرا بھی پسند نہیں، تو اسے راہ و رسم ختم کر دے۔ خنسا چڑ گئی، بولی، کیا اس حویلی میں اس غلام کی اتنی حیثیت ہے کہ اس کے مشورے پر تو یونس سے تعلقات ختم کر دے؟ لیس نے گھبرا کر جواب دیا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ پھر غلام کو ڈانٹا، اب تو یہاں سے دفع ہو جا اور خبردار جو آئندہ کوئی ایسا ویسا مشورہ دیا۔ خنسا نے ٹوک دیا، ایسا ویسا کیا معنی، اس سے کہو، خبردار جو آئندہ میرے معاملات میں زبان کھولی۔ لیس نے کھسیا کر کہا، چلو یہی صحیح، خبردار جو تو نے میرے کسی بھی معاملے میں کوئی دخل دیا۔ غلام شرمندہ ہو کر چپ ہو گیا۔ اس نے بڑی بے بسی سے خنسا کی طرف دیکھا اور پھر واپس چلا گیا۔ خنسا نے زور سے کہا، اگر میں اس گھر میں رہ گئی تو اس شیطان کو بتا دوں گی کہ اسے یہاں کس طرح رہنا چاہیے۔ غلام برداشت نہ کر سکا، دوری سے بولا، شاید تو یہ بھول رہی ہے کہ تو خود بھی زر خرید لونڈی ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ میں یہ نہیں جانتا کہ تو کتنے میں خریدی گئی ہے۔ خنسا غصے میں کھڑی ہو گئی، بولی، لیس، ابھی تو مجھے اپنی جان کہہ رہا تھا، میں کچھ بھی صحیح، لیکن ایسی تو نہیں کہ یہ بوڑھا اور کالا کلوٹا دوزخی جہنم کا دربان مجھے گالی دے کر چلا جائے۔ لیس کو بھی غصہ آ گیا، وہ تیزی سے دوڑا، غلام کی کمر پر 2 لاتیں رسید کر دی۔ غلام لڑ کھڑا کر اوندے منہ گر گیا، ناک اور منہ سے خون جاری ہو گیا۔ خنسا اسے منہ کے بل گرتے دیکھ کر کھلکھلا کر ہنس دی، بولی، جو دوڑے گا وہ منہ کے بل گرے گا ضرور۔ لیکن غلام بدستور بے حس ہو کر زمین پر پڑا رہا۔ لیس اسے چھوڑ کر برا بھلا کہتا خنسا کے پاس چلا گیا۔ معزز سامعین حضرات، یہ داستان ابھی جاری ہے۔